نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ خانقاہ قادریہ چشتیہ، کوٹپاڑ، کوراپوٹ، اڑیسہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں ایک سب سے اہم اور ضروری مسئلے پر گفتگو کروں گا، جس کے بغیر ہماری کوئی عبادت، ہماری کوئی نماز صحیح نہیں ہو سکتی، یعنی وضو۔ جب تک کہ ہم صحیح ڈھنگ سے وضو نہ کریں، اس وقت تک ہم نماز پڑھنے کے لیے بارگاہ رب العزت میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری کہ ہم سب سے پہلے وضو کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہارۃ نصف الایمان۔ طہارت یعنی پاکی، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے اہم ضروری چیز ہے پاکی، یعنی باوضو ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرہ کے گناہ نکلتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کی خطائیں نکلتی ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید برآں، یعنی جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کرنے کے سبب اس کے تمام اعضائے وضو سے، حتیٰ کہ سر کے بالوں سے، جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے بالوں سے بھی، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے ناخنوں سے بھی، چہرہ دھوتا ہے تو چہروں سے بھی، منہ سے بھی، ناک سے بھی، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں بلکہ پاؤں کے ناخنوں سے بھی بندے مومن کا گناہ نکل جاتا ہے، اور بندے مومن بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور اب جب وہ پاک و صاف ہو کر خدا کی بارگاہ میں نماز کے لیے، سجدہ عبودیت کے لیے حاضر ہوتا ہے تو پھر میرے دوستو، اس کی عظمت کا پوچھنا ہی کیا۔ اس سے پہلے کہ میں وضو کا طریقہ آپ کو بتاؤں، ایک ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ آج الحمدللہ مجھے ویڈیو بناتے ہوئے 20 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ کئی ٹاپک پر بہت ہی مفید اور کارآمد باتوں پر ویڈیو میں نے بنائی، اور الحمدللہ یوٹیوب پر کافی پھیل رہی ہے، کافی لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، تاکہ ہماری
ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اور ساتھ ہی ایک بات اور بھی عرض کروں کہ میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں کہ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، ہمارا یہ بیان کیسا لگتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی رائے چاہتے ہیں۔ آپ اپنی رائے، اپنی قیمتی آراء کامنٹ میں لکھ کر کے ہمیں آگاہ کریں۔ آپ کا جو بھی مشورہ ہوگا، آپ کی جو بھی رائے، آپ کا جو بھی خیال ہوگا، مشورہ ہوگا، انشاءاللہ میں اس کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اب آئیے وضو کا طریقہ ہم سماعت کریں۔ وضو کرنے کے لیے جب ہم بیٹھیں تو دل میں وضو کا پکا ارادہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ ہم بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، الاسلام حق والکفر باطل، الاسلام نور والکفر ظلمت، نویت ان اتوضأ لرفع الحدث، یہ پڑھ لیں۔ اور اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں۔ یہ جو گٹا ہے، اس گٹے تک دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ پھر مسواک کریں، اور مسواک کا طریقہ یہ ہے کہ ہم داہنے ہاتھ میں مسواک پکڑیں، داہنے ہاتھ کی انگلی مسواک کے نیچے ہو اور انگوٹھا دوسری طرف ہو، اور 3 انگلی مسواک کے اوپر ہو، اور سب سے پہلے ہم اپنے دانت کے داہنی سائیڈ والے دانت پر مسواک کریں، اور اس کے بعد پھر بائیں سائیڈ، اس کے بعد داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کریں، خوب اچھی طرح کہ حلق تک دانتوں کی جڑ زبان کے نیچے پانی پہنچے۔ اگر دانت یا تالو میں کوئی چیز چپکی ہو یا اٹکی ہو تو اسے چھڑائے، یعنی انگلی ڈال کر، ہاتھ ڈال کر ان چیزوں کو، یا مثلا جیسے دانت وغیرہ میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، مثلا گوشت کھایا اور گوشت کا کچھ حصہ دانت میں جا کے اس طرح سے بالکل جم جاتا ہے کہ جلدی نکلتا نہیں، تو انگلی ڈال کر کے یا خلال کر کے ان چیزوں کو دانتوں کے بیچ سے نکالنا چاہیے۔ اسی طرح تالو ہے یا زبان وغیرہ میں ہے، کوئی چیز چپک جائے تو انہیں بھی چھڑا لینی چاہیے۔ پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ اندر ناک کی ہڈی تک پہنچے، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، اس کی چھوٹی انگلی ناک کے اندر ڈال کر، یعنی بائیں ہاتھ کی یہ چھنگلیاں انگلی ناک کے اندر دونوں طرف ڈال کر کے ناک صاف کریں۔ پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 بار منہ دھوئے۔ اس طرح کے بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی تک اور داہنی کنپٹی سے بائیں تک کوئی جگہ چھوٹنے نہ پائے، یعنی ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور چوڑائی میں اور لمبائی میں بال جمنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک جتنی جگہ ہے اس میں سے ذرا سا بھی جگہ بچنے نہ پائے دھلنے سے۔ اس طرح سے 3 بار دھوئیں۔ اس طرح 1 بار دھوئیں گے تو یہ 1 بار ہوگا، اسی طرح سے 3 بار دھوئیں کہ ہر مرتبہ یہ چہرے کا یہ دائرہ جو ہے
یہ پورے دائرے میں پانی پہنچ جائے، اچھی طرح یہ حصہ دھل جائے پانی سے، کوئی جگہ بھی دھلنے سے بچنے نہ پائے۔ اور داڑھی ہو تو اسے بھی دھوئے اور اس میں خلال بھی کرے۔ لیکن احرام باندھے ہوئے ہو تو خلال نہ کرے۔ مثلا کوئی شخص عمرہ یا حج کی حالت میں ہو، احرام باندھے ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، ہر مسلمان کو یہ سعادت عظمیٰ عطا فرمائے، نصیب فرمائے۔ تو احرام کی حالت میں خلال داڑھی میں نہ کریں۔ اس کے بعد چہروں کو 3 مرتبہ دھونے کے بعد پھر کہنیوں تک، کہنیوں سمیت کچھ اوپر تک دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے۔ پہلے داہنا ہاتھ کہنیوں کی کچھ اوپر تک 3 مرتبہ، اور اس کے بعد پھر بایاں لیفٹ سائڈ کا ہاتھ 3 مرتبہ کہنیوں کے کچھ اوپر تک دھوئیں۔ پھر ایک بار سر کا مسح کرے، اس طرح پر کہ دونوں ہاتھ تر کر کے، یعنی بھگو کر کے، انگوٹھے اور کلمہ کی انگلی چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائے اور ان 6 انگلیوں کے پیٹ کی جڑ ماتھے پر رکھ کر پیچھے کی طرف گدی تک لے جائے۔ اس طرح کے کلمہ کی دونوں انگلیاں اور دونوں انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیاں سر سے نہ لگنے پائیں، اور اب گدی سے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائے، پیشانی کی طرف، یوں کہ دونوں گدیلیاں سر کے دائیں بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں۔ اب کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسح کرے، اور انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسح کرے، لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائے کہ گلے کا مسح مکروہ ہے۔ پھر داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنے تک دھوئے، ٹخنے سمیت کچھ اوپر تک، یعنی ٹخنا کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس ہڈی کے کچھ اوپر تک پاؤں کو دھوئے 3 مرتبہ۔ اور پاؤں دھونے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم انگلیوں کی طرف سے پاؤں دھونا شروع کریں گے، نہ کہ ایڑیوں کی طرف سے۔ پھر اسی طرح بایاں پیر دھوئے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کرے۔ اب وضو ختم ہوا، اس کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا سا پی لے کہ بیماریوں کی شفا ہے، اور آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر سورہ قدر پڑھے، اور بہتر کہ ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف پڑھے اور کلمہ شہادت بھی پڑھے۔ اور وضو کا طریقہ جو اوپر بیان ہوا اس میں کچھ باتیں فرض ہیں کہ جن کے چھوٹنے سے وضو نہ ہوگا، اور کچھ باتیں سنت ہیں کہ جن کے قصداً چھوڑنے کی عادت قابل سزا، اور کچھ باتیں مستحب ہیں کہ ان کے چھوٹنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب تمام عضو کو دھوتے وقت کی دعائیں پڑھنا چاہیں تو اس کی دعائیں بھی ہیں۔
اگر وہ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ بہار شریعت اور اگر کوئی دوسری کتاب جس میں وہ دعائیں ہیں تو ان کتابوں کو دیکھ کر وہ دعاؤں کو یاد کر لے اور انہیں پڑھا کرے، تو اس میں بھی بے شمار فائدے، بے شمار منافع آدمی کو ملے گا۔